اپنی حالت یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، ہائے 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 اے مرغے دی لت میں پھڑی ہے، جو تک وڈا بندہ توڑا ہے دفاع نہیں اس دا چھڑ دا. اور پرنٹنگ کرنے والے، صدیوں سے چھاپنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. اور کہا خواجہ پر کیفیت تاری تھی، اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. ان کا انکار نہیں کرتے، اور جس نے ان کو نکالا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، یہ ہم نے نکلوایا اس کتاب میں سے. چلے چھوڑ دیں، اسے بزرگ نہ مانے جس نے نکلوایا، لیکن پرانے بزرگوں کے اوپر تو کہیں کہ ان کو علم غیب بھی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگا کتاب کی گند لکھی ہے. انہوں نے علم غیب بھی فارغ، بزرگی بھی فارغ. اور اشرف علی تھانوی تو آپ کو نظر آ گیا کہ اشرف علی رسول اللہ اس کا الامداد اس نے انڈورس کیا ہے. اور دیوبندیوں نے لاکھ کوشش کی بچنے کی، بریلویوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ان کی. یہ لاکھ کہتے ہیں جی خواب ہے. خواب کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بیچارہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. ہم کہتے ہیں ہم بابی کو نہیں، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو خط لکھا ہے وہ تو وکھرے جہاں میں نہیں تھا. اس کو تو چاہیے تھا کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہوا ہے. اس نے کہا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. ہمیں تو بابے سے اختلاف ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بابی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے؟ بے اختیار تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بابا تو بے اختیار نہیں تھا. اس نے کیوں ایک ٹکٹ میں دو مزے کیے ہیں؟ ہاں یہ مزے کرتے ہیں اس طریقے سے. ہم تو بابے کی بات کر رہے ہیں جی. کوئی کلمہ پڑھتا تو نہیں، چاہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، جب دفاع کر رہا ہے نا تو اسی میں آ رہا ہے. وہ تو آپ قادیانیوں سے پوچھے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں. جائے پوچھ لیں آپ جی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے سے زبان سے نکل گیا تھا، وہ بھی تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. جب اس کا اونٹ سواری والا گم گیا اور اچانک سامنے آ گیا، وہ توبہ کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. تو اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ تو میرا رب. بھئی آگے بھی بڑھو، لکھا ہے من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. کچھ لوگوں نے ایسی کیسٹیں تیار کر رکھی ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، اس نے یہ لفظ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا، دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں. تو اولیاء کرام کی ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے وہ اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں. اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شتہیات کہا جاتا ہے. جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ ایک بندہ اس کی توبہ پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ طویل حدیث تم نے سنی تو خوشی کی کوئی حد نہ رہی. تو خوش ہو کے کہتا کیا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کیا فرماتے اخطا من شدت الفرح، شدت خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے. اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواخذہ نہیں کرے گی. ان کو شتہیات کہا جاتا ہے. یہ شتہیات ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکھڑائی، الٹا اس کا دفاع حضور نے کیا ہے کہ ہاں اس نے صحیح بولا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. یہ تو دفاع کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. فرق دیکھا آپ نے؟ ٹائم قیامت تک جے انہاں کلمیاں دے دفاع جڑا ہے نا، جو کر سکتا ہے کرو. سانو خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے آپ دفاع کریں تاکہ ہم آپ کی پبلک کو بتائیں کہ آپ ان بزرگوں کے ماننے والوں کہ جن کے کلمے ڈاؤٹ فل ہیں.